اللہ کی رضا کے راستے جمادی الاول میں تعارف اسلامی تقویم کے مہینے ہمیں ہر لمحے اللہ کی قربت کی تلاش اپنے اعمال کی تجدید اور نیکیوں میں اضافہ کا موقع دیتے ہیں۔ جمادی الاول ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت میں قرآن کریم نے خاص ہدایات نہیں دیں، مگر ہر مہینہ کی طرح یہ بھی مومن کے لیے عمل و اطاعت کا سنہرا موقع ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہر مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اور جمادی الاول میں مخصوص عبادات، اخلاقی اصلاحات اور عملی اقدامات کے ذریعہ ہم اس مقصد کے قریب جا سکتے ہیں۔ یہ مضمون اللہ کی رضا کے حصول کے راستے، روحانی طریقوں، عملی اقدامات اور روزمرہ زندگی میں تبدیلیوں پر روشنی ڈالے گا تاکہ قارئین اس مہینہ کو اپنی روحانی زندگی کے لیے ایک نیا آغاز بنا سکیں۔ اللہ کی رضا مفہوم اور اہمیت۔ اللہ کی رضا سے مراد وہ حالت ہے جب بندے کا دل، زبان اور عمل اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حقرن و سنت میں اللہ کی رضا کو اعلیٰ درجے کی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ جو بھی مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالتا ہے، وہ دنیاوی کامیابی کے علاوہ آخرت میں بھی کامیابی کے راستے ہموار کرتا ہے۔ جمادی الاول جیسے ہر مہینے کو اگر ہم نیکی اور تقوی کی روش اختیار کرنے کے لیے وقف کریں تو یہ ہمیں اللہ کے قرب میں پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جمادی الاول میں روحانی تیاری، نیت اور توجہ۔ اللہ کی رضا کا پہلا قدم نیت ہے۔ امر المامنے سے منقول حکمت یہ ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جمادی الاول کے آغاز پر اپنے دل کی نیت کو خالص کرنے میں اپنے اعمال کا مقصد واضح کریں۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، صدقہ، روزے اگر استطاعت ہو، اور دیگر نیک اعمال کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہونت کی تجدید سے بندہ اپنے اعمال میں مستقل مزاجی پیدا کرتا ہے۔ عبادات میں اضافہ، نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی۔ ایک نماز کی پابندی اور نمازی کیفیت۔ فرض نمازوں کی پابندی اولین ضرورت ہے۔ جمادی الاول میں ہر نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز میں دیر تک حضور قلب کے لیے مختصر ذہنی تیاری کریں، خدا سے رابطہ قائم کریں اور اپنی حاجات و توبہ دل کی گہرائی سے پیش کریں۔ 2 نفل اور تہجد۔ روزانہ کم از کم چند رکعت نفل، ہفتہ وار تہجد کے لیے وقت وقف کر رات کا سناٹا اور دل کی خاموشی اللہ سے گفتگو کے لیے بہترین موقع ہوتی ہے۔ 3 قرآن کریم کی تلاوت اور تدبر۔ جمادی الاول کے دوران روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، چاہے 1 یا 2 پارے ہی سے شروع کریں۔ تلاوت کے ساتھ تدبر بھی کریں، ہر آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی نیت کریں۔ 4 ذکر الہی اور استغفار۔ دن بھر کے کاموں میں مختصر اذکار اور استغفار شامل کریں۔ کبھی بھی اپنے دل کو اللہ کی یاد سے خالی نہ ہونے دیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسی اذکار کو عادت بنا۔ اخلاق اور معاشرتی رویہ۔ رضا الہی کا عملی اظہار۔ اللہ کی رضا محض عبادات تک محدود نہیں، یہ اخلاقی رویوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جمادی الاول میں نیکی، شفقت، صداقت اور انصاف کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں۔ ایک اچھے اخلاق، والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک اختیار کر۔ رسول اکرم کا فرمان ہے کہ اچھا اخلاق ایمان کا حصہ ہے۔ 2 اہل بیت اور بزرگان دین کی خدمت۔ ان کی عزت اور خدمت کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جہاں ممکن ہو علمی، دینی یا سماجی محفلوں میں شرکت کریں اور دوسروں کی خدمت کو ترجیح دیں۔ 3 عدل و انصاف۔ کسی بھی شعبے میں عدل اور انصاف کی رعایت کریں۔ کاروبار میں ایمانداری، ملازمت میں شفافیت اور ذاتی زندگی میں دیانتداری کو ترجیح دیں۔ 4 صبر اور شکر۔ مشکلات میں صبر اور نعمتوں میں شکر ادا کرنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ جمادی الاول کے دوران صبر و شکر کی مہارت پر کام کریں۔ عملی نیکیاں، صدقہ، نفلی روزے اور خدمت خلق۔ عملی نیکیوں سے اللہ کی رضا جلد حاصل ہوتی ہے۔ جمادی الاول میں مندرجہ ذیل اعمال کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ 1 صدقہ و خیرات۔ کم از کم روزانہ ہفتہ وار صدقات، ضرورت مند کی مدد کرنا، افطار کا اہتمام، کسی یتیم کی کفالت کرنا بے حد ثواب کا ذریعہ ہے۔ 2 نفلی روزے۔ اگر صحت اجازت دے تو ہفتے میں 2 روزے مخصوص دنوں میں نفلی روزے رکھیں۔ روزہ روحانی پاکیزگی اور نفس کی تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ 3 لوگوں کی خیر خواہی اور مشورہ۔ معاشرتی سطح پر لوگوں کی مدد کریں، سچے مشیر بنیں اور غلط راستے سے روکتے وقت نرمی اختیار کریں۔ 4 ماحول اور قدرت کی حفاظت۔
اللہ کی مخلوق کی حفاظت اور وسائل کا شعوری استعمال بھی عبادت کا حصہ ہے۔ فضلہ بازی سے پرہیز کریں، پانی اور توانائی کا ضیاع کم کریں، اور خدائی مخلوقات کی حفاظت کرلم جد و جہد دینی اور دنیاوی علم اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک مضبوط راستہ علم ہے۔ جمادی الاول کے مہینے میں علم دین اور دنیا کے مطالعہ کا اہتمام کریں۔ ایک دینی مطالعہ، احادیث، فقہ، تفسیر اور سیرت رسول کا مطالعہ کریں۔ یہ علم نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کرے گا بلکہ عمل میں بھی رہنمائی فراہم کرے گا۔ دو، عملی کورسز اور تربیت، اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کورسز کریں، اخلاقی تربیت، کمیونیکیشن، مالی تربیت وغیرہ۔ جب آدمی خود کو بہتر بناتا ہے تو معاشرے میں بھی بہتری آتی ہے۔ تین، علم کا اشتراک، جو کچھ سیکھیں دوسروں کو سکھائیں، علم بانٹنے سے وہ بڑھتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ دل کی صفائی، توبہ، استغفار اور نفسیاتی اصلاح اللہ کی رضا کے حصول میں دل کی صفائی بیش بہا اہمیت رکھتی ہے۔ چاہے ظاہری عبادت کتنی بھی ہو، اگر دل نجس ہو تو اثر کم ہوتا ہے۔ جمادی الاول میں دل کی صفائی کے کچھ طریقے۔ ایک، خالص توبہ، اپنے گناہوں پر دل سے پشیمان ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ توبہ کی شرط سچی ندامت، گناہوں سے باز آنا اور مستقبل میں اچھے عمل کی نیت ہے۔ دو، استغفار کا معمول، دن میں متعدد بار استغفار کریں۔ استغفار نہ صرف گناہوں کو معاف کرواتا ہے بلکہ دل کو ہلکا اور صاف کرتا ہے۔ تین، غیبت، حسد اور جھوٹ سے پرہیز، یہ اخلاقی برائیاں دل کو کالا کرتی ہیں، ان سے بچنے کی پختہ کوشش کریں۔ چار، نفسیاتی بہبود، ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ غصے، اضطراب اور مایوسی کو حل کرنے کے لیے قرآنی اذکار، دعا اور اگر ضرورت ہو تو ماہر نفسیات سے رجوع کریں۔ خاندان اور بچوں کی تربیت، آئندہ نسل کی رہنمائی، اللہ کی رضا خاندان سے بھی وابستہ ہے۔ بچوں کو اچھے اخلاق، دین اور عبادات کی تربیت دینا والدین کا فریضہ ہے۔ جمادی الاول کے دوران خاندان کے ساتھ مندرجہ ذیل اقدامات کریں۔ ایک، مشترکہ عبادات، گھر میں جلدی نماز، قرآن کی محفل اور مختصر دعائیں باہمی شرکت سے مضبوط ہوں گی۔ دو، اخلاقی کہانیاں اور سبق، بچوں کو عملی کہانیوں اور سادہ انداز میں دینی تعلیمات سکے۔ خدمت، والدین کی خدمت اور عدم احترام بھی اللہ کی رضا کا باعث بنتے۔ آؤ بچوہے کو یہ صفتیں سکے۔ ڈیجیٹل صفائی، آن لائن مواد اور سوشل میڈیا کے استعمال میں کنٹرول رکھیں۔ والدین بچوں کے لیے بہتر نمونہ بنے۔ دعائیں اور خواستگاری، اللہ سے مانگنے کا طریقہ، اللہ سے مخصوص حاجات کے لیے دعائیں کرنا اللہ کی رضا کے نزدیک ایک محبوب عمل ہے۔ جمادی الاول میں دعا کے کچھ مؤثر طریقے اپنائیں۔ ایک، مخلصانہ دعا، دل سے مانگیں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی حاجت پیش کریں۔ دو، دعا میں استقامت، بارہا دعا کریں اور صبر سے منتظر رہو۔ دعا کا جواب مختلف انداز میں آتا ہے، یا فوراً تاخیر سے، یا بہتر صورت میں۔ تین، دعا کے اوقات، نماز کے بعد، سحر و افطار کے وقت اور تہجد کے بعد دعا کا اثر زیادہ محسوس کیا جاتا ہے۔ چار، دعا کے ساتھ عمل، دعا کے ساتھ اپنے حصے کا عمل بھی کریں، مثلاً رزق کی طلب میں کوشش اور صدقہ و خیرات کر۔ جماد الاول کے دوران روزمرہ کا عملی منصوبہ نمونہ، یہ ایک سادہ منصوبہ ہے جسے اب جمادی الاول کے 14-30 دن کے لیے اپنا سکتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد قرآن کی تلاوت 15-30 منٹ، نفل نماز، مختصر دعادن، فرض نمازوں کی پابندی، روزانہ کم از کم ایک اچھا عمل، گڈ ایکٹ۔ شام عشاء کے بعد استغفار، اہل خانہ کے ساتھ قرآن، آدینی گفتگو، ہفتے میں ایک دن نفلی روزہ، صدقہ میں اضافہ ہر ہفتہ، کسی محتاج کی مدد، کسی دینی محفل میں شرکت۔ نتیجہ، جمادی الاول کوئی بھی مہینہ خدا کی رضا کے حصول کا بہترین موقع ہوتا ہے اگر ہم اس کو شعوری طور پر استعمال کریں۔ نیت کی خالص عبادات میں اضافہ، اخلاق کی بہتری، عملی نیکیوں، علم کی تلاش اور دل کی صفائی کے ذریعے ہم اللہ کی خوشنودی کے قریب پہنچ سکتے۔ آوا سفر مسلسل ہے، ایک ماہ میں مکمل کمال حاصل نہیں ہوتا، مگر جمادی الاول کی مستقل کوششیں زندگی میں پائیدار تبدیلی لا سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک اور اعمال کو خالص کریے۔ میں نوٹ، اگر آپ چاہیں تو میں یہ مضمون الفاظ کی مکمل پیمائش کے مطابق دقہ تیار کر کے آپ کے مطابق کسی مخصوص لہجہ سائنسدان استاد بچے کے لیے آسان خطبہ طرز میں بھی دوبارہ لکھ دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رضا کے راستے۔ جمادی الاول میں تعارف، جمادی الاول کا مہینہ اسلامی تقویم کی مقدس مہینوں میں سے ایک ہے، اگرچہ یہ مہینہ رمضان، محرم، عزی
الحجہ جیسی عظمت والا نہیں کہلاتا مگر ہر اسلامی مہینہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور یہ کام ہر دن، ہر مہینہ اور ہر لمحے ممکن ہے بشرطے کہ دل کا ارادہ خالص ہو۔ اس مضمون میں ہم جمادی الاول کے مہینے کو بطور ایک روحانی موقع دیکھیں گے اور تفصیل سے بتائیں گے کہ کون کون سے اعمال، رویے اور حکمت عملی اختیار کر کے ہم اللہ کی رضا کو اپنی روزمرہ زندگی کا ہدف بنا سکتے۔ آؤ جماد الاول کا روحانی ماحول۔ اسلامی مہینے اپنے اندر عبادت اور نیکی کے مواقع رکھتے۔ آؤ جماد الاول میں خاص طور پر وہ لوگ جو عظیم اسلامی واقعات اولاکن کرام اہل بیت کی یاد مناتے ہیں، اپنے دلوں کو نرم کرنے کا موقع پاتے ہیں۔ مگر بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول کسی مخصوص دن مہینے تک محدود نہیں، ہر لمحہ اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جمادی الاول ایک یاد دہانی ہے، ایک مہینہ جس میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی نیتیں درست کریں اور عمل میں استقامت پیدا کریں۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا سے مراد وہ حالت ہے جس میں انسان کے اعمال، قول اور فکر اللہ کے احکام اور اس کی خوشنودی کے مطابق ہوں۔ اس میں تقوست، اخلاص، احسان اور عدل شامل ہیں۔ رضا الہی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے ارادے خالص رکھے، ہر عمل کو اللہ کے لیے انجام دے اور دنیاوی ترغیبات کو کمتر سمجھے۔ رضا الہی کے حصول میں رکے رکے اندازن عمل سے بہتر ہے کہ ہم مستقل مزاجی نرمی اور حکمت کے ساتھ قدم بڑھائیں اللہ کی رضا کے راستے۔ عملی نکات، نیت اور اخلاص۔ خلوص نیت ہر نیکی کا بنیادی ستون نیت ہے۔ نیت کو خالص رکھیں، نہ لوگوں کی تعریف کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ نماز، روزہ، صدقہ، علم، کسی کی مدد، سب کچھ اللہ کے لیے ہونے پر قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے۔ نماز کی پابندی اور بہتر اخلاص۔ فرض نمازوں کو مقررہ وقت پر پڑھیں اور ان پر خشوع و خضوع اختیار کریں۔ نماز میں قلبی توجہ اور خشوع لانے کی کوشش کریں۔ اضاف نمازیں، نوافل جیسے تہجد، وتر اور سجود شکر کو معمول بنائیں، کیونکہ یہ دل کی نرمیت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی۔ آؤ قرآن کی تلاوت اور تدبر قرآن کریم کو روزانہ کا معمول بنائیں، چاہے کم از کم چند آیات روز کے لیے ہوں۔ قرآن کا مطالعہ قلبی تبدیلی لاتا ہے اور زندگی کے فیصلوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تلاوت کے ساتھ تدبر، معانی پر غور لازمی ہے تاکہ اعمال میں تبدیلی آئے۔ 4 ذکر اور دعا۔ ذکر الہی اور مستقل دعا سے دل کی تسکین ملتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود پاک کا ورد روزمرہ میں کریں۔ مخصوص اوقات مثلاً صبح و شام سونے سے پہلے اور نماز کے بعد دعا کے لیے بہترین ہیں۔ دعا میں عاجزی، پختہ یقین اور استمرارت ضروری ہے۔ 5 صدقہ و خیرات۔ مال کی پاکیزگی کے لیے صدقہ ضروری ہے، ضرورت مندوں کی مدد، یتیموں کی کفالت، مساکین کا لحاظ، یہ سب اللہ کی رضا کے راستے میں اہم کردار ادا کرتے۔ آؤ صدقہ نہ صرف مال کی برکت بڑھاتا ہے بلکہ دل کو خود غرضی سے پاک کرتا ہے۔ 6 روزہ اور نفسیاتی مشقیں۔ نفسیاتی اور روحانی تربیت کے لیے نفل روزے رکھیں۔ روزہ نفس کی تربیت اور خود احتسابی کا ذریعہ ہے۔ سنت کے مطابق چند روزے مان جمادی الاول میں بھی رکھے جا سکتے ہیں یا اس مہینے کو کسی نیک مقصد کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے۔ 7 اچھا اخلاق اور خدمت خلق۔ اسلام میں اخلاق کو انتہائی اہم قدر دی گئی ہے۔ گھر میں، محلے میں اور معاشرے میں حسن سلوک، صبر، تحمل، عفو و درگزر اور انصاف کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہی۔ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا عبادت کی ایک شکل ہے۔ 8 عفو و درگزر اور صلح۔ گرد گراش، جھگڑوں کا خاتمہ اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ صلح کرنا، دشمنی ختم کرنا اور بدلہ کی بجائے معافی دینا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یہ اعمال دل کی صفائی اور اللہ کی رضا کا مضبوط ذریعہ ہیں۔ 9 علم حاصل کرنا اور مفید علم سیکھنا۔ دینی اور دنیاوی علم جو انسان کو اللہ کے قریب لائے، اسے حاصل کریں۔ علم، دین، احکام، شریعت، اخلاقی تعلیمات، یہ سب انسان کو بہتر بناتے ہیں۔ جمادی الاول میں ایک علمی منصوبہ، مثلاً روزانہ چند صفحات مخصوص موضوعات بنا خدمت، روئے زمین اور ماحولیات۔ اللہ نے انسان کو ذمہ دار بنایا ہے۔ ماحول کی حفاظت، فطرت کے ساتھ حسن سلوک، ضرورت سے زائد استعمال سے بچنا بھی اللہ کی رضا کے راستے میں آتا ہے۔ جمادی الاول کے لیے عملی منصوبہ، روزانہ / ہفتہ وار پلان۔ روزانہ 5 وقتہ نماز باجماعت، وقت مقررہ پر۔ صبح کے وقت قرآن کی کم از کم 5 تا 10 آیات، دن میں 3 مرتبہ ذکر۔
سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ رات میں صدقہ کے لیے تھوڑی طرفی رقم محفوظ کریں۔ سونے سے پہلے مختصر دعا استغفار ہفتہ وار ایک دن نفل روزے کی کوشش جہاں صحت اجازت دے ایک دن کسی محتاج کی مدد اچھی بات کے لیے اضافی وقت ایک ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ کسی علمی لیکچر دینی مطالعہ کا اہتمام معاونی کے آخر میں مان جمادی الاول کے دوران کیے گئے اعمال کا جائزہ لیں کیا مستقل مزاجی رہی کن جگہوں پر بہتری کی ضرورت ہے اگلے مہینے کے لیے اہداف مقرر کریں اخلاقی اور روحانی اصلاحات کی ترجیحات ہر شخص کی زندگی میں مختلف کمزوریاں ہو سکتی غصہ حسد جھوٹ سستی اللہ سے دوری وغیرہ میں سے ہر ایک کمزوری کا مقابلہ مخصوص عملی اقدامات سے کیا جا سکتا ہے غصہ صبر کی مشق نماز اور وضو کے ذریعے خود کو قابو میں رکھنا غلط فہمیوں کو بات چیت سے حل کرنا شکر گزاری کی عادت اللہ کی نعمتوں کا شمار اور دوسروں کی کامیابیوں کے لیے دعا کرنا جوید سچائی کی عادت ڈالیں چھوٹے جھوٹوں سے شروع ہونے والے زنجیر کو کاٹیں سچ بولنے کی نیت کو مضبوط کریں سستی روزانہ معمولات روٹین بنائیں عبادت اور نیکی کے اوقات مقرر کریں چھوٹے اہداف مقرر کریں تاکہ استقامت پیدا ہو خاندان اور معاشرہ میں رضا الہی اللہ کی رضا کا حصول فردی کام ہے مگر اس کا اظہار خاندان اور معاشرے میں بھی ہوتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک بچوں کی اخلاقی تربیت پڑوسیوں کے ساتھ احترام اور معاشرتی انصاف یہ سب عبادت کے دائرے میں آتے ہیں خاندان میں محبت اور تعاون کو فروغ دیں اختلافات میں حکمت اور نرمی سے پیش آئیں بچوں کو تقوی اور اخلاق کی تعلیم دیں تاکہ وہ بھی اللہ کی رضا کے راستے پر چلیں خصوصی روحانی مشقیں جمادی الاول میں جمادی الاول کے دوران مخصوص اعمال جو روح کو نرم کرتے ہیں زیادہ درود پاک پڑھنا خصوصاً اگر اس مہینے میں کوئی ولادت عام خاص منایا جاتا ہے تو اس موقع پر درود و سلام کا اہتمام کریں اللہ کے ناموں اسماء الحسنی پر غور و تدبر ہر دن چند اسما کی تلاوت اور معانی پر غور کریں نفلی عبادات میں تسلسل لانا چھوٹے مگر مستقل اعمال افضل ہیں بجائے بڑی مگر وقفہ دار عبادت کے اللہ کی رضا کے حصول میں صبر اور استقامت اللہ کی رضا ایک دن کا حاصل نہیں یہ مسلسل کوشش محنت اور اللہ کی طرف رجوع کے ذریعے ملتی ہے اکثر انسان ابتدا میں جوش و جذبہ باندھ لیتے ہیں مگر وقت کے ساتھ کمزور ہو جاتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے اہداف مقرر کیے جائیں اور ان کی تکمیل پر شکر ادا کیا جائے ناکام پر ہمت نہ ہاریں بلکہ توبہ و استغفار کریں اور دوبارہ کوشش کریں اللہ کی رضا اور دنیاوی کامیابی کئی بار لوگ سوچتے ہیں کہ دنیاوی کامیابیاں اللہ کی رضا کی دلیل ہیں یا اس کے متضاد حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی کامیابیاں وقتی ہو سکتی ہیں اور اللہ کی رضا کا معیار صرف دنیا کی نعمتیں نہیں بلکہ ایک اطمینان بخش قلب اچھے اخلاق اور اللہ کے احکام کی پابندی زیادہ اہم ہے اللہ کی رضا کے حصول سے دل کو سکون ملتا ہے جو دنیا کی کامیابیوں سے جدا ہے اختتامیہ عملی نصیحتیں جمادی الاول کا مہینہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کو منظم کر چند عملی نصائح جو اس مہینے میں اپنائی جا سکتی ہیں ایک روزانہ کم از کم 5 منٹ قرآن و ذکر کے لیے مخصوص کریں 2 ہر نماز میں خشوع لانے کی کوشش کریں موبائل اور دنیاوی خیالات کو کم کریں 3 خلوص نیت کو معمول 6 بنائیں ہر عمل کو صرف اللہ کے لیے انجام دیں 4 کوئی ایک اخلاقی خامی اس مہینے میں ختم کرنے کا عہد کریں اور اس پر مستقل رہیں 5 دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کریں یہ اللہ کے نزدیک بہت عزیز ہے 6 استغفار اور توبہ کو روزمرہ کا حصہ بنائیں ہر انسان سے خطا ہوتا ہے اللہ بڑی مغفرت والا ہے 7 ضرورت مندوں کے لیے صدقہ اور نیکی بچائیں مال میں برکت اسی سے آتی ہے 8 علم سیکھیں اور اسے عمل میں نافذ کریں علم بغیر عمل کے نامکمل ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق دے ہمیں چاہیے کہ ہر روز ایک نیا عہد کریں دنیا کی فوری خوشیوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالیں جمادی الاول ایک ایسا موقع ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے اندر اصلاح لا سکتے ہیں تعلق الہی مضبوط کر سکتے ہیں اور معاشرے کو ایک بہتر مقام بنا سکتے آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے ہمارے اعمال کو قبول کرے اور ہمیں ہمیشہ سچائی اخلاص اور خدمت خلق کی راہ پر ثابت قدم رکھے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کی رضا کے راستے جمادی الاول میں تعارف اسلامی تقویم کے مہینے ہمیں ہر لمحے اللہ کی قربت کی تلاش اپنے اعمال کی تجدید اور نیکیوں میں اضافہ کا موقع دیتے ہیں جمادی الاول 1
ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت میں قرین کریم نے خاص ہدایات نہیں دیں، مگر ہر مہینہ کی طرح یہ بھی مومن کے لیے عمل و اطاعت کا سنہرا موقع ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہر مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اور جمادی الاول میں مخصوص عبادات، اخلاقی اصلاحات اور عملی اقدامات کے ذریعہ ہم اس مقصد کے قریب جا سکتے ہیں۔ یہ مضمون اللہ کی رضا کے حصول کے راستے، روحانی طریقوں، عملی اقدامات اور روزمرہ زندگی میں تبدیلیوں پر روشنی ڈالے گا تاکہ قارئین اس مہینہ کو اپنی روحانی زندگی کے لیے ایک نیا آغاز بنا سکیں۔ اللہ کی رضا مفہوم اور اہمیت۔ اللہ کی رضا سے مراد وہ حالت ہے جب بندے کا دل، زبان اور عمل اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حکرن و سمت میں اللہ کی رضا کو اعلیٰ درجے کی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ جو بھی مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالتا ہے، وہ دنیاوی کامیابی کے علاوہ آخرت میں بھی کامیابی کے راستے ہموار کرتا ہے۔ جماد الاول جیسے ہر مہینے کو اگر ہم نیکی اور تقوی کی روش اختیار کرنے کے لیے وقف کریں تو یہ ہمیں اللہ کے قرب میں پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جمادی الاول میں روحانی تیاری، نیت اور توجہ اللہ کی رضا کا پہلا قدم نیت ہے۔ امرالمامنے سے منقول حکمت یہ ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جمادی الاول کے آغاز پر اپنے دل کی نیت کو خالص کرنے میں اپنے اعمال کا مقصد واضح کریں۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، صدقہ، روزے اگر استطاعت ہو، اور دیگر نیک اعمال کو اللہ کے لیے خاص کرنا۔ ہونت کی تجدید سے بندہ اپنے اعمال میں مستقل مزاجی پیدا کرتا ہے۔ عبادات میں اضافہ، نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی۔ ایک نماز کی پابندی اور نمازی کیفیت۔ فرض نمازوں کی پابندی اولین ضرورت ہے۔ جماد الاول میں ہر نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز میں دیر تک حضور قلب کے لیے مختصر ذہنی تیاری کریں، خدا سے رابطہ قائم کریں اور اپنی حاجات و توبہ دل کی گہرائی سے پیش کریں۔ 2 نفل اور تہجد۔ روزانہ کم از کم چند رکعت نفل، ہفتہ وار تہجد کے لیے وقت وقف کر رات کا سناٹا اور دل کی خاموشی اللہ سے گفتگو کے لیے بہترین موقع ہوتی ہے۔ 3 قرآن کریم کی تلاوت اور تدبر۔ جمادی الاول کے دوران روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، چاہے 1 یا 2 پارے ہی سے شروع کریں۔ تلاوت کے ساتھ تدبر بھی کریں، ہر آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی نیت کریں۔ 4 ذکر الہی اور استغفار۔ دن بھر کے کاموں میں مختصر اذکار اور استغفار شامل کریں۔ کبھی بھی اپنے دل کو اللہ کی یاد سے خالی نہ ہونے دیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسی اذکار کو عادت بنا